ویلکم بیک ٹو گرداب خواتین و حضرات. آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے خودکشیوں کے بڑھتے ہوئے رجحان پہ گفتگو کرنے کے لیے کسی تگڑے اور ان پاور سیاستدان کو نہیں بلایا. خواتین و حضرات, بلاتے تو ہم ہیں مگر وہ اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے آتے نہیں ہیں. حال ہی میں دراصل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ اس شہر میں ہوا ہے جہاں پہ ہم یہ پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں. درجنوں لوگ ایک دہشت گردی کے حملے میں ایک انتہائی اعلیٰ اور نوبل مقام پہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب دہشت گردی پہ سیاست کرنے کے لیے سب ہمارے اکابرین سیاست کے مصروف ہیں, اور وہاں پہ چونکہ فوٹو اپرچونٹی بڑی اچھی ہے اور نعرے بازی بہت اچھی ہو سکتی ہے اور آپ ایک دوسرے پہ بہت اچھی تنقید کر سکتے ہیں, تو اس لیے گرداب میں پھنسنے کی کیا ضرورت. تو میری معذرت قبول کیجئے, ہم یقیناً ویسی فوٹو اپرچونٹی نہیں دیتے, اور میں تو خیر اپنے دل میں کوئی ایسا نرم گوشہ بھی نہیں رکھتا کہ وہ کھینچے چلے آئیں یہاں پہ, اور اس کی وجہ آپ کو شاید اندازہ نہیں مگر میں کسی وقت بتاؤں گا ضرور. جاوید صاحب, آپ اس وقت حکومت میں نہیں ہیں. اگر ان تمام چیزوں کا تدارک کرنا ہو اور معاشرے سے مایوسی, یاسیت, نا امیدی دور کرنی ہو اور فرد کو مضبوط کرنا ہو تاکہ وہ حرام موت کا راستہ نہ اپنائے, تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دو چیزیں جو ہے سوسائٹی کو زندہ رکھتی ہیں, ایک تو اسٹیٹ اور دوسرا ریلیجن. تو یہ دونوں چیزیں کولیپس ہو گئیں, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم ایک اپنی اسٹیٹ کو یا ایک حکومت کو, یا اس میں ایک عام آدمی, غریب آدمی تھا تو وہ بھی عدل جہانگیری کو وہ ہلا سکتا تھا. تو جو سب سے پہلی چیز ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے وہ رول آف لا اور جو جسٹس ہے. آپ دیکھیے کہ جن قوموں نے اچھا انصاف دیا وہ قومیں دنیا پہ چھا گئیں. آپ سنگاپور کی مثال لے لیں, انہوں نے ایک چیف جسٹس بٹھایا, اس کو پاورفل کیا, انڈیپینڈنٹ کیا, اور انہوں نے سب کو. اب ہم کیا کریں کہ جو ہمارے لیڈر آتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نورا کشتی کرتے ہیں. آپ پہلے اپنے کو کریکٹ کیجئے سر. جی, آپ نے نورا کشتی کہا, یہ 19ویں صدی میں ہوتی تھی. اب ہمارے حکمران آپس میں فکسڈ میچ کھیلتے ہیں. 5 سال کا اوور تمہارا, پھر 5 سال کا اوور میرا, اور فائدہ کس کو ہوگا؟ تماشائیوں کو نہیں, بکیوں کو. تو میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ لیکن تماشائی بھی تھوڑے سے ڈاکٹر صاحب ایک ان کو بھی ہوش آنی چاہیے. اگر تماشائی خود کہیں کہ ہمیں جمشید دستی چاہیے تو پھر ہماری قوم میں اور قوم لوط میں فرق کیا ہے؟ سر آپ نے دیکھیے, میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے دوسری جو چیز ہے جو کہ بڑی واضح ہے کہ اگر اسٹیٹ جو تھی وہ نہیں سنبھالتی تھی تو 3 ایلیمنٹ تھے ہمارے ریلیجن کے جو اپنا رول ادا کرتے تھے: محراب, ممبر اور خانقاہ. محراب و ممبر اور خانقاہ, مولوی, عالم اور پیر. یہ تینوں بھی موسٹلی میں کسی کو وہ نہیں کہتے, یہ بھی اپنا رول نہیں پلے کر رہے. آدھے جو ہیں وہ ایک پارٹی کے ساتھ جڑ گئے ہیں, آدھے دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور دونوں جو ہے آئی اسکریچ یور بیک, یو اسکریچ مائی بیک کا رول ادا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ محراب و ممبر اور خانقاہ جو کہ عوام کے بیچ میں ہیں, اگر آج یہ ان فرعونوں کے خلاف عوام کے ساتھ مل جائیں تو یہ سارے معاشرے کے مسائل ایک دن میں حل ہو سکتے ہیں. بڑی عمدہ بات سر. ایک تو یہ ہے, اور آپ کی ایک بات جس میں تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں, آپ نے کہا کہ جو قوم جمشید دستی کو دوبارہ الیکٹ کرتی ہے اس میں اور قوم لوط میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. اس کا بھی تو ذکر کیجئے جو اس لواطت کی طرف رغبت دلانے کے لیے وہاں پہ سیاسی رشوت دینے کے لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ کالج, اسکول, یونیورسٹیاں, کالونیاں, صحافیوں کے لیے فلاں, 4 رویا سڑک, پانی, یہ وہ سب آئے گا. حضور, برائی کی طرف رغبت دلانے والا شاید اس سے بہت برا ہے جو کہ برائی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اسی میں آپ کا دیکھیے, وہ برائی میں رغبت دلانے والے کون ہیں؟ جو گدی نشینی اپنی استعمال کرتے ہیں, نسبت استعمال کرتے ہیں, لوگوں میں جاتے ہیں, اپنے مریدوں میں جاتے ہیں, تو اس نسبت کا واسطہ دے کے وہ ساری نسبت اپنی جھولی میں بھرتے ہیں اور پھر واشنگٹن جا کے وہ جھولی خالی کر آتے ہیں. مگر سر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, واٹ ہیز ریلیجن ڈن ناؤ؟ ہمیں مذہب نے وہ تقویت دینی کیوں چھوڑ دی ہے؟ کیا ہمارے ہاں ایمان, اعتقاد اور یقین میں بھی کمی آ گئی ہے 21ویں صدی میں؟ ہمارے ہاں جو مذہب کا کانسیپٹ ہے اس میں بہت تبدیلی آ گئی ہے. اب جب ہم مذہب کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک دہشت گرد, ایک سوئسائڈ بامبر کا کانسیپٹ آتا ہے.
ایک ایسے شخص کا نہیں آتا جس کی ایک نورانی شکل ہو، جس کو دیکھ کے آپ کے اندر ایک پیس، ٹرینکولیٹی، ایک کمپیشن اور ایک ٹالرنس پیدا ہو۔ مجھے یاد ہے ہم جب بچے تھے تو جو شخص حج کر کے آتا تھا، جس کو حاجی کہتے تھے، اس شخص کی دنیا ہی بدلی ہوتی تھی۔ وہ سارے محلے کے فیصلے کرتا تھا اور یو کوڈ سویئر بائی ہز آنیسٹی اینڈ سنسیئرٹی۔ لیکن اب آپ دیکھیں ہر شخص کے نام کے ساتھ حاجی ہے جو ڈرگ بیرن بھی ہے اور جو ہر غلط کام کرتا ہے۔ سو اس سے بھی ایک بڑی ڈسلوژنمنٹ آ گئی ہے۔ اب داتا صاحب کے یہاں واقعہ ہوا ہے، ایز اے سائیکائٹرسٹ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ پاکستان میں 18 کروڑ کے لیے صرف 350 سائیکائٹرسٹ ہیں، وچ از اے بلیسفمی، کیونکہ جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں وہ سب باہر چلے جاتے ہیں۔ ان مزاروں نے بہت سے ذہنی مریضوں کو ایک تھوڑی سی سولیس اور مرہم کا کام دیتے تھے۔ اس واقعے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اب یہاں بھی جانا چھوڑ دیں گے، اور جو تھوڑا بہت ان کا دعا مانگ کے اپنا ڈپریشن اور انگزائٹی کم ہوتی تھی وہ اس سے بھی محروم ہو کیا گئے۔ عمدہ بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی کہ جو ایک آدھ امید کی چند دیے روشن نظر آتے تھے، اب وہ بھی الاؤ ہیں اور بھڑکتا ہوا الاؤ نظر آئیں گے جس میں آپ جل کے تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کس روشنی کے پیچھے جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آخر میں چونکہ ہمارے وقت بہت کم ہے، تدارک کرنے کے لیے میجر سٹیپس کیا لینے چاہیے؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیے اس ملک میں 3 مسائل ہیں اور تینوں کے میں چھوٹے چھوٹے سلوشن بھی دیتا ہوں۔ ایک غربت ہے، حکومت اچھی ہو تو معاشی ترقی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہمارا مسئلہ ناانصافی ہے، اگر مؤثر عدالتیں ہوں تو فوری انصاف مل سکتا ہے۔ تیسرا ہمارا مسئلہ خود غرضی ہے۔ خود غرضی کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر ہم اسلامی معاشرہ قائم کریں تو اس کے ذریعے اجتماعی مفاد پیدا کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تینوں چیزیں اس ملک میں ہم پیدا کر جاتے ہیں انٹیگریٹیولی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ خودکشیوں کا جو رجحان ہے یہ اریسٹ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایک آدھ ہو ڈاکٹر جاتا ہے صاحب کا بہت ہی عمدہ اور سادہ سا ایک نسخہ ہے کہ 3 برائیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ غربت ہے، اور وہ اگر حکمراں اچھے ہو جائیں اور ایماندار ہو جائیں تو عمومی طور پہ غربت دور ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ انصاف نہیں ملتا، مساوات نہیں ہے۔ اگر ہماری عدلیہ شفاف ہو جائے، مؤثر ہو جائے، اچھے اور جلدی فیصلے کرے، تو لوگوں کے اندر نا امیدی کم ہو جائے گی، کیونکہ انصاف ہوتا ہوا دکھے گا۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ خود غرضی ختم کر دی جائے، ہم اپنے لیے نہیں صرف بلکہ مجموعی طور پہ سب کے لیے سوچیں۔ بہت ہی آسان حل ہیں، اور میرے ڈاکٹر صاحب بہت سادہ ہیں، اس لیے کہ بندوں سے خدا مانگ رہے ہیں۔ ہمیں مسئلہ بھی پتہ ہے، حل بھی پتہ ہے، حل کرنا کیسے ہے اس کی نہ نیت ہے، نہ اس کا روڈ میپ ہے، نہ ہی وہ کبھی اس کو شروع ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ خواتین حضرات، پروگرام کے دوران میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے ایک داغ کا شعر پیش کیا تھا جو آپ کو بھی یاد ہوگا۔ اسی دور کے ایک ان سے بزرگ شاعر تھے جنہوں نے ایک بہت عمدہ شعر کہا جس کے دونوں مصروں میں ایک جہان مانی سمویا ہوا ہے۔ شعر سے آپ اندازہ لگا لیں گے کس کا ہے۔ غم ہستی کا اسد، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج۔ اور دوسرا مصرع جو ہے وہ اصل فلسفہ ہے، وہ یہ ہے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ شمع کے لیے بہت آسان ہے کہ اپنے آپ کو گل کر دے اور معاشرے کے مجموعی اندھیرے کو بڑھا دے، مگر وہ شمع جو بھڑکتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے تا وقتے کے واقعی مقرر کردہ سحر آ جائے، وہ اپنے حصے کا ایک چراغ جلائے چلی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، حرام موت کو کسی صورت میں بھی کنڈون کرنا بے انتہا غلط ہے۔ آپ جب بھی کبھی مایوسی کے اندھیروں میں اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کریں، انفرادی طور پہ یہ دیکھیے کہ چراغ نور اس اندھیرے میں بھی روشن ہے، اس چراغ نور تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ اندھیرے میں تو روشنی کی ایک کرن بھی بے انتہا زیادہ روشن نظر آتی ہے۔ دعا کا راستہ ہے، امید کا راستہ ہے، میرے مولا کا راستہ ہے، رحمت العالمین کے وعدوں کا راستہ ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا عذاب ایک اسلامی معاشرے کے لیے نا امید ہو جانا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس لیے
کہ نا امیدی اور مایوسی پھیلانے والے کی حکمرانی ہے، اور نا امیدی اور مایوسی پھیلانے والا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون ہے، وہ صرف اور صرف شیطان ہے۔ آئیے دعا کریں کہ ہم پہ سے شیطان کا غلبہ ہٹ جائے اور واقعی رحمت، امید پھیلانے والے نیک فرشتہ صفت لوگ ہم پہ حاوی کر دیے جائیں۔ آمین۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔